شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ بیت اللہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا تھا سب سے پہلے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا گیا، پھر طوفان نوح میں گر گیا، منہدم ہو گیا تھا، اور پھر حوادث زمانہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہ اس کی بنیاد چھپ گئی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کے بنیاد کی نشاندہی کروائی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جوانی کے عالم میں دونوں نے مل کر بیت اللہ کے بنیادوں کو اٹھایا، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی ساتھ ساتھ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء اور اللہ کے نیک فرما بردار بندے کبھی اللہ کی بندگی پر ناز نہیں کرتے، کبھی اپنے کسی کارنامے پر ناز نہیں کرتے، اور اللہ کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی کسی عبادت پر غرور اور تکبر اور دعوے بازی نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے اللہ کے دربار میں قبولیت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ عمل قبول ہو جائے، سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ تو اس تعمیر بیت اللہ کے وقت ساتھ ہی ساتھ یہ دعا مانگتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ ہر ایک کی سننے والے ہیں، ہر ایک کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع پر 3 دعائیں اور کی ہیں۔ اس آیت میں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عمل کے اختتام پر یا ہر عمل کے لیے قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ نماز جب پڑھ لیں تو پھر یہ دعا کریں، ربنا تقبل منا۔ اسی طرح روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کے اختتام پر اور اس کے کرتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔